الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے ناظرین ان ناظرین کے لیے یہ بیان شروع کر رہا ہوں جن کو اب تک یہی معلوم نہیں ہے، اور وہ بہت سارا طبقہ ہے ہمارے یہاں بھی، پاکستان، بنگلہ دیش، بہت جگہ ایسا طبقہ موجود ہے جن کو اب تک یہ علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے کہ یہ دنیا کیسے بنی، نبی کیا ہوتا ہے، رسول کسے کہتے ہیں، ہم اگر مسلمان ہیں تو کیوں ہیں، یہ ہمیں حکم کیوں ہیں، اور کیسے کیسے یہ دنیا بنی ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے، کیا کرتا ہے، اور ہمیں جو کچھ کہا جاتا ہے ہم سنتے رہتے ہیں لیکن پتہ کچھ نہیں چلتا، سمجھ کچھ نہیں آتی۔ تو ہمارے اوپر یہ احکامات اور یہ طریقے اور یہ زندگی کے سلیقے، یہ جو مولوی لوگ بتاتے ہیں، یہ کہاں سے بتاتے ہیں، کیوں بتاتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ بس اتنا پتہ ہے کہ ہاں، کسی ذات کو، کسی ہستی کو اللہ کہتے ہیں، کوئی رب کہتا ہے، کوئی خدا کہتا ہے، کوئی تو خدائی کہتا ہے، یعنی خدا بھی نہیں کہنا آتا، معاذ اللہ۔ تو اسی کوشش میں ان لوگوں کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو شروع سے میں چھوٹے چھوٹے پارٹ میں یہ کہانی بتاؤں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر بیچ میں کتنے نبی گزرے، اور ہمارے پاس کتنوں کے نام موجود ہیں، کتنوں کا علم آیا ہے، جانکاری آئی ہے، اور باقی کتنے ہوئے، اور آخر میں ہمارے نبی علیہ السلام اس دنیا میں آئے، اور پھر انہوں نے جو ان پر جو قرآن اترا، اور انہوں نے جو شریعت اور جو طریقے اور سلیقے بتائے، اور زندگی کے اتار چڑھاؤ اور امور اور حکام ہمیں بتائے، جینے کا طریقہ، مرنے کا طریقہ، نہانے کا طریقہ، ہر چیز وہ کہاں سے آئی، کیسے آئی اور کیوں آئی۔ لہذا شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین، جو لوگ تو ماشاءاللہ جانتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، عالم لوگ ہیں، یا کچھ زیادہ پڑھے ہوئے یا کچھ کم پڑھے لکھے بھی ہیں، کوئی تھوڑا جانتا ہے، کوئی اس سے زیادہ جانتا ہے، کوئی اور اس سے زیادہ جانتا ہے، اور کئی تو سب کچھ جانتے ہیں نا، A to Z ان کو علم ہے ماشاءاللہ۔ خیر، سارا علم تو اللہ کے رسول کو ہے، باقی سب کو پورا علم تو نہیں آتا۔ بہرحال، تو جو لوگ جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ایسا طبقہ ہے جن کو بالکل بھی معلومات نہیں ہیں، کلمہ تک درست نہیں ہے، اور نماز نہیں پڑھنی آتی، نہ ہی پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے میں بتا دوں کہ ہم لوگ جو باتیں کرتے ہیں اور سناتے ہیں اور آپ کو طریقے بتاتے ہیں اور تلقین کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو دیکھیے، میں یہ نہیں چھیڑوں گا میں کہ جب کچھ نہیں تھا تو خدا تھا، اور خدا تھا تو کیسے تھا، کہاں تھا، اس وقت کیا تھا، یہ الجھنے والی چیز ہے، میں اس میں آپ کو نہیں الجھاؤں گا۔ میں سیدھا شروع کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنات اور زمین و آسمان پیدا فرمانے کے بعد، ان کو بنانے کے بعد ارادہ فرمایا کہ اس زمین پر، اس روئے زمین پر ایک مخلوق بسائی جائے جو مٹی سے پیدا کی جائے، اور وہ آدم ہو، اس کو آدمی کہا جائے، انسان کہا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اور وہ زمین سے مٹی لے کر گئے، اور پھر اس مٹی کو گوندنا شروع کیا، اس کا خمیر بنا، پھر وہ خمیر بننے کے بعد اس کو سوکھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ جب وہ کھنک دار ہو گئی، سوکھ گئی، اور کھنک اس کے اندر پیدا ہو گئی، تو تب جا کے اللہ نے پھر اس میں آدم علیہ السلام میں، یعنی وہ آدم کا پتلا بنایا گیا تھا، یہاں تک تو آپ نے بھی سن رکھا ہوگا، تو اس میں روح پھونکی، اور پھر ان میں زندگی آئی، ان میں روح پہنچی اس پتلے میں، اور وہ ایک جیتا جاگتا انسان بن کر تیار ہو گیا، اور وہ کھڑا ہو گیا، جس کو آدم کہا گیا۔ یہ اللہ نے دنیا میں مخلوق کو بسانے کے لیے شروعات یہاں سے کی ہے۔ پھر آدم علیہ السلام جب جنت میں رہتے تھے، پھر ان سے وہ غلطی ہوئی، تقریباً یہ قصہ آپ سب نے سنا ہوا ہے کہ انہوں نے گندم کا دانہ کھا لیا تھا، جو ممنوع تھا، ورجت تھا وہاں پر کھانا، لیکن انہوں نے غلطی سے، حوا علیہ السلام نے، اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے کہ پھر وہ عورت کی ان کو خواہش تھی یا چاہت تھی، یا اللہ کی مصلحت میں تھا کہ جوڑا پیدا کرنا ہے، پھر ان کو زمین پہ بھیج کر اور پھر ان سے آگے
دنیا کو، انسانوں کو پھیلانا ہے۔ یہ میں نہیں بتاؤں گا کہ وہ بائیں پسلی سے ان کو پیدا کیا، نہیں، میرا مقصد اور ہے۔ تو حوا علیہ السلام نے دانہ کھا لیا اور آدھا ان کے لیے رکھ چھوڑا، اور آدم علیہ السلام نے بھی مجبور ہو کر، تاکہ ہم جہاں بھی رہیں اکٹھے رہیں، علیحدہ ہوئے علیحدہ نہ ہو جائیں، یہاں رہے تو بھی ٹھیک، اگر ہمیں کہیں اور بھیج دیا گیا تو بھی ٹھیک، دنیا میں بھیج دیا گیا تو بھی ٹھیک، اکٹھے تو رہیں گے، کھا لیا، لہذا ان کو روئے زمین پر جنت سے اتار دیا گیا۔ اب وہاں سے ان کا سلسلہ ازدواجی شروع ہوا اور اولادیں، بچے پیدا ہونے شروع ہوئے، لہذا سینکڑوں بچے ان سے ہوئے، پھر آگے ان کی اولاد چلی۔ پھر یہ جیسے اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے آدم علیہ السلام، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی اولادوں میں آگے نبی بنانے شروع کیے۔ آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو ان کے بیٹوں میں آگے ان کی نسلوں میں پیغمبر آنے شروع ہوئے، اور وہ پیغمبر اشیس تھے، ادریس تھے، نوح تھے، موسیٰ تھے، عیسیٰ تھے، یہ 25 پیغمبروں کے نام ہمارے پاس ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر ابراہیم علیہ السلام آئے، پھر سلیمان علیہ السلام آئے، یعقوب علیہ السلام آئے، یوسف علیہ السلام ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام ہوئے، ان کے پہلے بہت سارے پیغمبر ہوئے، ہود علیہ السلام تھے، صالح علیہ السلام تھے، جرجیس علیہ السلام تھے، داؤد علیہ السلام تھے، ایوب علیہ السلام، یہ جتنے بھی نبی آتے رہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی امت میں، کسی بھی قوم میں دنیا کو درست کرنے کے لیے اور دنیا کو عقل مت دینے کے لیے اور مہذب طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے ہر قوم میں اور ہر زمانے میں ایک ایک نبی کو، کبھی کبھی 2 3 بھی نبی ہوئے ایک زمانے میں، بھیجتا رہا، اور وہ لوگ، وہ نبی اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کا طریقہ بتانا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کی دعوت اور تبلیغ کیا کرتے تھے۔ یہی ان کا مشن ہوتا تھا۔ جو بھی نبی آیا، اچھا، نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نبی ہر کوئی ہے، پیغمبر ہر کسی کو کہہ سکتے ہیں، لیکن رسول گنے چنے ہیں، ان کی تعداد کم ہے، باقی نبی اور پیغمبر سب ہیں۔ تو جتنے بھی کم و بیش 1,25,000 24,000 پیغمبر دنیا میں اللہ نے بھیجے ہیں جب سے دنیا بنی ہے۔ اس سے یہ مغالطہ بھی کچھ لوگوں کا دور ہو جائے گا جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام 1445 سال پہلے مکہ اور مدینہ سے نبی علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ ان کی غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ اسلام تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی چلتا آ رہا ہے، بیچ میں کئی نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ آئے، کہیں کفر ہوا، کہیں شرک ہوا، کہیں اسلام ہوا، کہیں مومن ہوئے، کہیں کافر ہوئے، یہ چلتا رہا۔ بہرحال وہ 1.25 لاکھ پیغمبر اسی بات کی دعوت دیتے تھے اور تبلیغ کرتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ نے اس دنیا کو، زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے، اور زمین پر جس قدر چیزیں ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، پھول ہیں، جیو ہیں، جنتو ہیں، جانور ہیں، حشرات الارض کہتے ہیں ہم، انسیکٹس جسے انگلش میں آپ کہتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز اللہ نے اپنے قدرت سے پیدا فرمائی ہے، اپنے حکم سے، اپنے کن کہنے سے پیدا فرمائی ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ میں تم سب کا مالک ہوں، سب کا مالک ہوں، فرشتے ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں، چرند پرند، درندے چوپائے، جو بھی مخلوق، جتنی بھی 18,000 مخلوق اللہ نے کم و بیش پیدا فرمائی ہیں، اور اللہ نے یہی پیغام پیغمبروں کے ہاتھ اس دنیا کو، انسانوں کو بھیجتے رہے کہ لوگوں کو بتاتے رہو کہ میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں نے تمہیں خلق کیا ہے، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، لہٰذا میری ہی عبادت کرتے رہنا اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، تاکہ کل مرنے کے بعد جب قیامت ہوگی اور تم سب اٹھائے جاؤ گے اور تمہارا حساب کتاب ہوگا، تو اس حساب کتاب میں تم جنت میں عیش و آرام والی جگہ میں جانے والے بن جاؤ اور جہنم میں جلنے والے نہ بنو۔ باقی انشاءاللہ آگے اس کو کنٹینیو کرتا رہوں گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔